بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ متحد رہنے میں کتنی رحمت اور کتنی برکت ہے، اور متحد کیسے رہا جائے۔ یعنی سب سے پہلے تو خاندان جو ہے وہ یونائٹڈ ہو، وہ ملے ایک دوسرے سے، رشتے جو ہیں وہ قریب ہوں۔ اب رشتے کیسے قریب ہوں، دل کیسے ملے، سوال کرتی رہتی ہوں میں، ہے نا، بتاتی نہیں، چلیں بتا دیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم جب ہمارے ہاں منتشر ہو گیا ہے، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا اپنا الگ گھر ہو۔ جیسے لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور وہ سسرال جاتی ہے تو اس کے دل میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ الگ گھر ہو، اپنے میاں کو وہ اکساتی ہی رہتی ہے۔ لڑکیاں برا نہ مانیں، یہ حقیقت ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں کہ وہ ایسا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ میں رہی علیحدہ، کیونکہ فوج میں تھے تو کبھی ادھر کبھی ادھر، تو مجھے یہ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا، یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن میرے سسرال والے میرے گھر آ کے رہے، اور جہاں جہاں ہمارا تبادلہ ہوتا تھا، میرے سسرال کے بزرگ میرے گھر آتے تھے، رہتے تھے، مہینوں رہتے تھے۔ تو اس لیے میرے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہمیں الگ گھر لینا چاہیے۔ گھر الگ ہی تھا لیکن سب آتے تھے، اور ان کی عزت، ان کی محبت جو تھی وہ ان کو ہر سال لے کے آتی تھی۔ تو محبتیں پیدا کیجئے۔ اب جوائنٹ فیملی سسٹم کیا ہے، آج آپ کو میں دو واقعات سناؤں گی جوائنٹ فیملی سسٹم کے، جو بہت کامیاب رہے، اور دونوں فیملیز کو میں برسوں سے جانتی ہوں، 25-30 سال سے میں ان کو بہت قریب سے جانتی ہوں، میرے بڑے اچھے ان سے مراسم ہیں۔ اور اب میں آپ کو پہلے اپنی دوست کا بتاتی ہوں، جو میری بہت عزیز ترین دوست تھی، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ لیکن ان کے بیٹے، ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار مجھے ابھی تک وہی مقام، وہی عزت، وہی محبت دیتے ہیں جو کہ میری دوست مجھے دیا کرتی تھی۔ اور وہ اب ان کی شادی کا احوال آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ایک بہت پڑھے لکھے، بہت ماڈرن اور بہت ہی اچھے علاقے، پوش علاقے میں رہنے والی خاتون تھی۔ کلکتہ کی بات ہے، پارٹیشن سے پہلے کی۔ تو اس زمانے میں تو زیادہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہی ہوا کرتے تھے۔ تو وہ ایک بہت بڑے گھر سے، بہت کھلے ذہن کے لوگوں سے اور بڑے ماڈرن گھرانے سے آئی تھی، جہاں پہ کہ انہوں نے گانا گایا تھا، مقابلہ تھا، تو وہ مسلمان لڑکی، یعنی ہندوؤں کو پیچھے چھوڑ کے وہ امریکہ کہہ رہی ہوں، انڈیا میں ان کو نمبر 1 اول آئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت آواز اور گائیکی ان کی تھی کہ سب حیران ہو گئے تھے کہ مسلمان لڑکی، کیونکہ گانا تو ہندو مذہب میں عبادت ہے، اور ان کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے، ان کا گلا بہت اس میں رچا بسا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کمال کر دیا تھا، اتنا خوبصورت، اتنا ان کا فن تھا۔ گھوڑ سواری یہ کرتی تھیں، اور گرل گائیڈ، اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز اس زمانے میں تھیں وہ یہ سب کرتی تھیں، اور بہت ماڈرن تھیں۔ لیکن جب ان کی شادی ہوئی تو یہ ایسے گھرانے میں آئیں جو کافی افراد پر، 11 بھائی تھے اور ان کی شاید 3 یا 4 بہنیں تھیں۔ پہلے تو ایسے ہی ہوتے تھے نا، بہت سارے بچے ہوتے تھے۔ اس گھر میں بیاہ کر آئیں جو کہ اسٹیٹس میں ان سے کم تھے، ان کے میکے سے بہت کم تھے، اور بہت ہی مذہبی گھرانہ تھا، پردہ نقاب والا، بالکل کورڈ وہ تھا۔ اور یہ جو تھی یہ پردہ نہیں کرتی تھی، جو گھوڑ سواری کر رہی ہیں اور کھیلوں میں یا تفریح میں ہر جگہ جب حصہ لے رہی ہیں تو ظاہر ہے ماڈرن تھی۔ لیکن جب یہ یہاں آئیں تو انہوں نے ایک دفعہ بھی اپنے شوہر سے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں کیسے رہوں گی، میرا تو دم گھٹتا ہے، یہاں تو سب پردے میں ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے وہی برقع پہنا، اور جو ان کے طور طریقے سسرال والوں کے تھے وہی اپنائے۔ انہوں نے اپنے تمام شوق پیچھے ڈال دیے، میکے میں ہی چھوڑ کے آ گئی، اور جیسے سسرال تھی اس کو ایسے نبھایا کہ وہ ہر شخص، سسرال کا ہر فرد
ان کے تمام دیور، جیٹھ، نندے، ساس، سسر سب ان کے اخلاق کے، ان کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ اور یہ لوگ، ہماری دوستی تو پاکستان میں ہوئی، ظاہر ہے بہت پہلے آ گئے تھے یہ لوگ، تو پاکستان میں آ کے میں نے تو ان کے بہت قریب سے دیکھا کہ ان کی جو ساس تھیں اللہ بخشے، جب وہ بیمار ہوتی تھیں تو وہ ان کے اتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، لیکن وہ ہمیشہ ان کو فوقیت دیتی تھی اور ان سے یہ کہتی تھی کہ دیکھو تم میری تیمارداری کرو گی، تم میرا خیال کرو گی۔ تو یہ پوری رات اسپتال میں اپنی ساس کی خدمت کرتی تھی۔ تیمارداری اسپتال میں ظاہر کرنی پڑتی ہے نا، ڈاکٹر اور نرسیں تو جو ان کا کام ہوتا ہے کر کے چلے جاتے ہیں، باقی تو دیکھ بھال، پانی کا گلاس اٹھا کے دینا ہے، اٹھانا ہے، بٹھانا ہے، کتنا کام ہوتا ہے، رات بھر جاگنا اسپتال میں، اور صبح وہاں ہی سے تیار ہو کے اور جہاں ہم جاب کرتے تھے وہاں آ جاتی تھی اور وہاں جاب کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد گھر کا سارا انتظام اپنے سنبھالتی تھی۔ ان کے 4 بیٹے، اور اپنے شوہر کو انہوں نے اس طرح پالا جیسے کہ پالا، میں نے خدمت کرنے کی بات نہیں کی، میں نے کہا پالا۔ اپنے شوہر کو انہوں نے ایسے پالا جیسے کہ نئے نوزائیدہ بچے کو پالتے ہیں، یعنی اتنی دیکھ بھال، اتنی خدمت، اتنی محبت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ 25 سال بینک کی نوکری کے باوجود ایک دن وہ لیٹ نہیں ہوئے، ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ ان کے جوتے پالش نہ ہو، ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ ان کو ناشتہ نہ ملا ہو۔ تو یعنی انہوں نے اپنے شوہر کی بھی اس طرح خدمت کی، اپنی ساس کی اس طرح خدمت کی، اور ساس نے ان کے ہاتھوں میں ہی دم دیا، میں اس کی عینی گواہ ہوں۔ تو انہوں نے اپنی پوری سسرال کو ایسے نبھایا کہ انہوں نے اپنی ہستی مٹائی اور سب کے دل جیت لیے، اور آج سب ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی خدمات کو، ان کی محبت کو، ان کے اخلاص کو۔ بنگلہ دیش گئیں تو وہاں پہ ان کی سسرال جاتی تھی، اور انہوں نے اپنے سسرال کی بھانجیوں، بھتیجیوں سب کے لیے پیسے جوڑ جوڑ کے ان کو سونے کے زیورات دیے، سونے کے سیٹ دیے، یعنی ہر طرح سے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف چائے پانی پلایا، بلکہ اگر ان کے گھر مہمان رہنے کے لیے آتے تھے تو ان کے کمر بند تک ڈال کے یہ شلواریں ان کی رکھتی تھیں، استری وہ سب علیحدہ۔ اتنا کون کرتا ہے بتائیے؟ میں نے نہیں دیکھا، میں نہیں کر سکتی، میں نے کبھی اتنی خدمت نہیں کی۔ لیکن انہوں نے یہ تک کہ لندن سے ان کے یہاں ایک فیملی آئی ہوئی تھی رہنے کے لیے، تو وہ یہ استری کے لیے کپڑے دیتی تھی، تو یہ استری کر کے اور اس میں کمر بند ڈال کے ہر چیز نک سک برابر کر کے وہ دیتی تھی۔ اور انتقال جس دن ہوا ہے اس دن انہوں نے، کینسر میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنی آخری انگوٹھی، ان کے پاس اپنے جو ہے ذاتی ان کے جو چیزیں زیورات تھے، وہ ایک انگوٹھی رہ گئی تھی، انہوں نے وہ انگوٹھی اتار کے بھی اپنی بہو کو دے دی تھی۔ تو یہ اپنے ساتھ علاوہ نیکیوں کے، اپنے اچھے اعمال کے اور کچھ لے کر نہیں گئیں۔ اتنے بڑے گھر سے آئی تھیں، اتنے افراد کے گھرانے میں آئی تھیں، تہذیب اور روایت بالکل مختلف تھی۔ ان کے والد شاعر بھی تھے، لکھاری بھی تھے، بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، اور یہ تھے رشتہ دار ہی آپس میں۔ لیکن ہوتا ہے نا کہ بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، کوئی کسی کا کوئی سٹیٹس ہوتا ہے، کوئی کسی منصب پہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے یہ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی اتنی خوبصورت گزاری جوائنٹ فیملی سسٹم میں، یہ کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو میں ایک دوسری کہانی سناتی ہوں۔ دوسری کہانی میں بھی یہ ہے کہ وہ کراچی ہی کی بچی ہے، اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، تو ماموں کے گھر پرورش پائی، ماموں اور نانی۔ اور ان کی والدہ کیونکہ بڑی تھی تو اس لیے سب، پہلے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی ہمارے سر پہ آ کے پڑ گئے، اور پہلا زمانہ وہ بہت پہلا زمانہ نہیں ہے، یہی کوئی 40 سال پرانی بات ہے، تو کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے کہ ان ظاہری بچے تھے، یہ لوگ بڑے پلے، اسکول گئے، تعلیم حاصل کی، سب کچھ کیا۔ ان کے بھی جو ہے ماموں نے بہت اچھی طریقے سے ان کی دیکھ بھال کی، اور بہت محبت سے، بہت اخلاص سے ان کو رکھا۔ اور اس کے بعد شادی جو ان کی ہوئی تو وہ بھی ماموں زاد بھائی سے ہوئی، اور جو ہے ان کے جب یہ سسرال آئیں، جب تک ماموں تھے، ممانی تھیں، اور ان کے گھر یہ نیچے رہتے تھے، وہ لوگ اوپر رہتے تھے، 2 منزلہ مکان تھا، تو پیار محبت اور جو ہے رکھ رکھاؤ اور انداز جو تھا وہ مختلف تھا۔ لیکن شادی کے بعد تو وہی جو میکہ تھا سسرال بن گیا،
اور ان کے 11 ان کے دیور اور جیٹھ، اور اس کے بعد 3 ان کی نندیں، 3 یا 4 ان کی نندیں، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا۔ تو یہ اس میں یہ بھرے پورے گھر میں آئیں۔ ظاہر جھٹکا تو لگتا ہے کہ بھائی اب ساری ذمہ داری آ گئی، پہلے تو یہ کہ کام کر لیا نہیں کیا، دل چاہا تو سو گئے، دل چاہا تو اٹھ گئے، میکے میں تو یہی ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے بھی اس کو نبھایا، انہوں نے اپنے ان کے جب جیٹھ کا انتقال ہو گیا، جٹھانی کا بھی انتقال ہو گیا، تو انہوں نے ان کے بچوں کی بھی پرورش کی، اپنے بچوں کی بھی پرورش کی۔ اور اس زمانے میں حالات اتنے معاشی طور پر اچھے نہیں تھے، تو انہوں نے خود نوکری کی، جیسے ہم سب نے کی، تو انہوں نے ملازمت کی اور اپنے چھوٹے بچہ تھا اسے گھر میں اپنی والدہ کے پاس، ساس کے پاس چھوڑ کے آتی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ انہوں نے سب کی دیکھ بھال کی، اپنے بچوں کو بھی پڑھایا لکھایا، دونوں میاں بیوی نے مل کے جو ہے نوکریاں کیں، اپنے گھر کو بنایا، اچھا برا نرم گرم وقت دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے زندگی میں 4 موسم آتے ہیں، سردی گرمی بہار خزاں، اس سے خوشیوں کا آزمائشوں کا دور کہا جاتا ہے کہ خوشی بھی آتی ہے، آزمائشیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، سب کچھ آتا ہے۔ لیکن کامیاب زندگی وہی ہوتی ہے کہ آپ تمام موسموں کو خوش اسلوبی سے جھیلتے ہوئے، سمجھوتا کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے، قناعت کرتے ہوئے، شکر گزاری کا جذبہ رکھتے ہوئے اگر گزاریں، اور اپنے دلوں میں اتنی وسعت رکھیں کہ تمام رشتے آپ کے ہیں، آپ سب کے ہیں اور سب آپ کے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ برکت بھی دیتا ہے، رحمتیں بھی برساتا ہے، اور وہی جو تنگ وقت ہوتا ہے وہی خوشحالی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب ہم بیج اس میں زمین میں ڈالتے ہیں تو ہم اس کو مٹی میں دبا دیتے ہیں، ہے نا، اندھیرے میں چلا جاتا ہے وہ معصوم چھوٹا سا بیج، لیکن جب اس کی کونپلیں پھوٹتی ہیں تو وہ کتنا پیارا لگتا ہے، اس پودے پہ کتنا پیار آتا ہے، جب 2 کونپلیں پھوٹتی ہیں کتنا پیار آتا ہے۔ اس طرح ہم اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ننھے پودے سے وہ پھر بڑا ہوتا ہے، اس میں پھول پتیاں نکلتی ہیں، درخت بنتا ہے، تناور درخت بنتا ہے، پھر وہی ایک چھوٹا سا بیج جو ہم نے بویا تھا جب وہ ایک تناور درخت بنتا ہے تو وہ سایہ بھی دیتا ہے اور وہ پھل پھول بھی دیتا ہے، اور دھوپ میں سے ہمیں بچاتا بھی ہے، دھوپ کی جلن سے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ متحد رہنے سے ہمیں کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم تو گھر تک محدود ہو گئی، لیکن معاف کیجیے گا، لیکن وہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم جو تھی وہ جوائنٹ سوسائٹی تھی، یعنی صرف گھر کے اندر ہی تربیت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ گھر کے باہر جب بچے نکلتے تھے تو محلے والے ان کو دیکھتے تھے، کیا کر رہا ہے، کہاں بیٹھے ہو، کس لڑکے سے بات کی تم نے، کون تھا وہ۔ جو گلی کے بزرگ ہوتے تھے وہ نگاہ رکھتے تھے، وہ ڈانٹ بھی سکتے تھے، وہ مار بھی سکتے تھے، اور ماں باپ شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے، شکر گزار ہوتے تھے کہ ہمارے بچے کو انہوں نے بری حرکت سے بچایا، سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا تو سگریٹ سے روکا، لڑائی جھگڑا کر رہا تھا تو اس سے روکا، اور ارے تم چپل پہن کے آ گئے گھر سے باہر، جوتے نہیں ہیں، چلو اندر جاؤ جوتے پہن کے آؤ، صاف کپڑے پہن کے آؤ۔ تو یہ سب چیزیں، اور محلہ جو ہے وہ بالکل ایک فیملی ہوتی تھی کہ بھئی کھانا ہے، چلو مہمان آ گئے تو سب اپنے بستر بھی دے دیتے تھے، اپنے برتن بھی دے دیتے تھے، اور اپنا کھانا بھی وہاں پہ سب آ جاتے تھے، اور پورا محلہ اس گھر کے مہمان کی دعوت کرتا تھا کہ تاکہ ایک کے اوپر بوجھ نہ پڑے، سب مل کے بانٹتے تھے، دکھ بھی، سکھ بھی، خوشی بھی، غم بھی۔ اور جب کوئی دنیا سے چلا جاتا تھا تو پورا محلہ، پورا خاندان اس کے لیے دعائے خیر کرتا تھا، اس کے لیے کھانے لے کے اس گھر کے لیے آتا تھا، سب کرتے تھے۔ تو اب جو ہے اب تو بس یہ ہے کہ ارے بھئی گرمی بہت ہے، اب میں نہیں جا رہی، ہے نا، یا یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، ہم نہیں جا رہے، چلو وبا میں تو احتیاط کرنی چاہیے، جو آج کل ہے کہ بھئی سوشل ڈسٹنسنگ بھی کریں اور نہیں جائیں، ٹھیک ہے، صحت اور جان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اپنی حفاظت کرو، تو وہ سب ٹھیک ہے، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم کی جو برکتیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ اب لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ بھئی اسلام کی بات کرتے ہیں، تو عرب میں کون جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتی تھی، سب الگ الگ رہتے تھے، تو بیویوں، بیٹیوں، شہزادیوں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے اسلام کی، اور ان گھروں کو ضرور دیکھیں، کیونکہ نیٹ کے اوپر ہر چیز آپ کو مل جائے گی۔ ایک کمرے کا گھر ہوتا تھا، اور وہ بھی
پتھروں کا بنا ہوا، ہاتھوں سے بنا ہوا، اس میں کوئی پلاسٹر نہیں ہوتا تھا، اے سی نہیں ہوتا تھا، گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، باغ باغیچہ نہیں ہوتا تھا، کوئی سہولتیں نہیں ہوتی تھی. چکی پیستی تھیں عورتیں، چکی پیس کے وہ گیہوں پیس کے جو آٹا بنتا تھا اس سے روٹی بناتی تھیں. اور وہ گرمی سردی میں وہی ایک کمرہ ہوتا تھا، یا تو زمین پہ سوتے تھے یا چٹائی پہ سوتے تھے. تو آپ اگر اس طرز زندگی کے خواہش مند ہیں تو آپ ضرور کریے. لیکن آپ تو یہ چاہتی ہیں کہ گھر بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، گاڑی بھی ہو، تمام آسائشیں بھی ہوں، نوکر بھی ہوں، چاکر بھی ہوں، آپ صرف مہارانی بن کے بیٹھ جائیں. تو بیٹا ایسا اللہ کرے آپ کی تمام خواہشیں پوری ہوں. اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جس ساس سسر کی خدمت کرنا ہمارا فرض نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی نہ کریں. آپ اپنے شوہر کو کیوں لے کے آپ اپنے میکے جاتی ہیں اور اپنے شوہر سے یہ توقع کرتی ہیں کہ وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت بھی کرے، دیکھ بھال بھی کرے، اور سب ان کو جو چیزیں ان کی خواہش ہے وہ لا کے بھی دے، ان کے پاس بھی بیٹھے. اور اسی شوہر کے جس کی اولاد آپ کا شوہر بنا ہے، ان کے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے آپ کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے. تو ذرا سوچیں، انسان بنے اور خدمت شوہر بنے. وہ چاہے گلی کا کتا اگر پیاسا ہے تو اس کو بھی پانی پلا دیں، اگر فقیر بھوکا ہے تو اس کو بھی کھانا کھلا دیں. بطور انسان ہمارے فرائض بہت زیادہ ہیں. اگر ہم سمجھیں ہمارے حقوق اتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے فرائض ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے حق میں ہوں میں، اور اسی کے اوپر بات کی ہے میں نے. اور آپ بھی سوچئے گا، غور کیجئے گا، آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ بہت خوشیوں سے بھر دے، بہت رحمت و برکت ہو، ایمان اور صحت کے ساتھ. اللہ حافظ.